بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ معجزے کی کہانی، میریکل آف درود ابراہیمی۔ اللہ پاک جو چیز نصیب میں لکھ دیتا ہے وہ کسی کا نصیب بن کر بھی واپس مل جاتی ہے، بس اگر نیت ہو تو۔ آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کا تعلق ایک سادہ سے گاؤں سے تھا۔ اس کی فیملی گاؤں میں ہی رہتی تھی، جبکہ وہ خود اسٹڈی کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ گاؤں کی سادہ زندگی اور شہر کی ماڈرن سوچ میں بہت فرق تھا، اور یہی فرق اس کے رہن سہن اور خیالات میں بھی نظر آتا تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے ہی اس کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر طے کر دیا تھا، مگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا، امی میں وہاں شادی نہیں کروں گا، ہمارا مزاج بالکل نہیں ملتا، مگر اس کی ماں ہر بار پیار سے کہتی، نہیں بیٹا تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی، میں نے بچپن سے ہی زبان دی ہوئی ہے۔ ایک دن اس کے ماموں کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ میری ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، صرف ایک چھوٹی رہ گئی ہے، تم بچپن سے کہتی ہو کہ اسے اپنی بہو بناؤں گی، اب شادی کی تیاری کرو۔ زوار کی ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ماموں کی کال آئی ہے، شادی کا کہہ رہے ہیں۔ زوار نے جواب دیا، امی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہاں شادی نہیں کروں گا، ہمارا ذہن نہیں ملتا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ماں نے زوار کو بہت سمجھایا، مگر زوار نہیں مانا اور واپس شہر چلا گیا۔ چند دن بعد زوار کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ گھر والوں نے زوار کو اطلاع دی تو وہ فوراً گھر آ گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں بہت پریشان ہوں، میری بات مانو اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لو، دیکھنا تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ زوار نے ماں کی حالت دیکھ کر اپنی ضد چھوڑ دی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آخر کار شادی ہو گئی۔ زوار خوش تو نہیں تھا، مگر اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس نے خاموشی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد شروع کے چند دن خاموشی میں گزرے، مگر زوار کے دل میں اب بھی ایک بے چینی اور بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ شادی کے 3 دن ہی بعد گھر میں ایک بڑا جھگڑا ہو گیا۔ زوار نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے سخت باتیں کی۔ ظاہر ہے جب ایک لڑکی نئی جگہ آتی ہے تو وہ ڈری ہوئی اور خاموش رہتی ہے، اس طرح وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ وقت گزرتا گیا، مگر زوار اپنی بیوی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی تھی اور رشتے میں دوری سی آ گئی تھی۔ زوار کی کوشش ہوتی کہ وہ حالات بہتر کرے، مگر ہر بات کسی نئی تلخی پر ختم ہو جاتی تھی۔ محبت کے بجائے خاموشی اور فاصلوں نے ان کے رشتے کو کمزور کر دیا تھا۔ زوار نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کرے، مگر ہر بار بات بگڑتی چلی گئی۔ کبھی وہ چپ رہتا تو کبھی وہ ناراض ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، مگر حالات ویسے ہی رہے، نہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے، نہ ہی دلوں کی دوری ختم ہو سکی۔ زوار کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگی۔ انہیں لگتا تھا کہ گھر کا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی کہ آخر ان سے کہاں غلطی ہوئی۔ ان کے دل میں ہر وقت ایک ہی دعا رہتی تھی کہ اللہ ان کے بیٹے کے گھر کو پھر سے خوشیوں سے بھر دے۔ ایک دن زوار کی ماں نے دونوں کو پاس بٹھایا اور نم آنکھوں سے کہا، میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا نہیں کیا تھا کہ گھر میں روز جھگڑے ہوں، میں نے چاہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہو۔ وہ روتے ہوئے بولے،
میں شوگر کی مریضہ ہوں، کب تک تم دونوں کے مسئلے سلجھاتی رہوں گی؟ اب میرا دل برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر نرمی سے کہا، نماز پڑھا کرو اور نماز کے بعد درود ابراہیمی کی تسبیح کیا کرو، اللہ دلوں میں نرمی ڈالے گا۔ زوار اور اس کی بیوی خاموشی سے ماں کی باتیں سنتے رہے، مگر ان کے دلوں میں ایک انجانی تھکن چھا سی گئی تھی۔ زوار اور اس کی بیوی نے ماں کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگے اور نماز کے بعد درود ابراہیمی کی تسبیح بھی کرنے لگے، مگر دلوں کی دوری ختم نہ ہو سکی۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوبارہ بحث ہونے لگی، باتیں الجھتی گئی اور رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوتی گئی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ زوار نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لمحوں کے غصے نے برسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ طلاق کے بعد گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ طلاق کے بعد زاور کے ماموں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گئے اور غصے میں اپنی بہن سے کہنے لگے، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ یہ الفاظ زوار کی ماں کے بجائے ماں کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی کہ شاید ان کے فیصلے نے سب برباد کر دیا۔ زوار خاموش رہنے لگا۔ گھر کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ لڑکی نے عدت پوری کی، وقت گزرتا گیا، مگر زوار کی ماں کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو کم نہ ہوئے۔ زوار کی بہن جو نہایت نیک دل تھی، طلاق کے بعد بھی اپنی پہلی بھابھی سے رابطے میں رہی اور اکثر اس سے حال احوال پوچھتی رہتی تھی۔ ایک دن زوار کی بہن نے اپنی سابق بھابھی سے نرمی سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ پریشان نہ ہو، اللہ نے جو کیا وہ بہتر ہی کیا ہوگا۔ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، میں ہمیشہ ایک بات چھپاتی رہی ہوں، میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس نے رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پہلے ہی بچپن سے رشتہ طے ہے۔ پھر میری شادی زوار سے ہو گئی۔ اس لڑکے کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا، اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ کہنے لگا، جب تمہاری شادی ہوئی میں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مل جاؤ، بلکہ ہمیشہ یہی دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر اس نے اپنی کزن سے کہا، ہمیشہ یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہی کرے۔ میرے بھائی نے بھی یہی دعا کی تھی اور دیکھو اللہ نے ہم دونوں کے لیے یہی بہتر سمجھا۔ اس لڑکی کی سچی چاہت اور اس کا مضبوط یقین اتنا پرخلوص تھا کہ اللہ نے وہ چیز واپس لوٹا دی جو اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے نصیب میں ہو، اللہ چاہے تو وہ چھیننے کے بعد بھی واپس دے دیتا ہے، جیسے اس لڑکی کے لیے ایک معجزہ ہوا۔ اللہ سب کے لیے ایسے ہی معجزے فرمائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔